میری شادی کو 1 سال ہو چکا تھا۔ میری بیوی سلیقہ مند خاتون تھی۔ شادی کے 1 سال کے عرصے میں میری بیوی نے ہر لحاظ سے میری ثابت قدمی کی تھی۔ کبھی کبھی تو میں اپنی بیوی کی وفاداری پر حیران ہوتا کہ وہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بھی بار بار استعمال کرتی تھی۔ میں اکثر اسے کہتا تھا کہ بیگم جوتے اور کپڑے نئے لے لیا کرو، تو وہ کہہ دیتی کہ ٹھیک تو ہیں، کیوں فضول میں اتنے پیسے ضائع کروں۔ میں بھی اس کی بات سن کر چپ ہو جاتا۔ پچھلے 1 سال سے وہ پھٹے ہوئے کپڑوں کو سلوا کر استعمال کر رہی تھی۔ میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ اس کو نئے کپڑے لے دوں۔ میں ہر دفعہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے، شاید میں تمہارے فرائض ادا نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہتی کہ میں یہی کپڑے پہنوں گی۔ اس کی ضد کے آگے میں بھی تھک ہار کر گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ جب بھی اس کے کپڑے پھٹ جاتے تو میں درزی کے پاس خود ہی لے جاتا اور ٹھیک کروا کر لے آتا تھا۔ کچھ عرصہ سے زندگی کے ساتھ میری مصروفیات میں اضافہ ہونے لگا۔ میں اکثر ہی بیوی کے کپڑے درزی کے پاس چھوڑ آتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دفتر سے واپسی پر بیوی نے کئی دفعہ یاد دہانی کرائی کہ آتے ہوئے درزی سے کپڑے لیتے آنا، لیکن کام کے بوجھ کی وجہ سے میں کپڑے لانا بھول گیا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میں نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کو کوسا کہ میں کپڑے کیوں نہیں لے کر آیا۔ جب دروازہ کھلا تو بیوی نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ میرے خالی ہاتھ دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا۔ پھر اس نے خاموشی سے راستہ چھوڑا اور اندر چلی گئی۔ میں نے آنکھیں نیچی کر کے گہری سانس لی اور اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے میں اندر آیا تو دیکھا کہ بیوی صوفے پر پاؤں چڑھائے بیٹھی تھی۔ میں نے بیگ دوسری طرف رکھا اور خود بھی صوفے پر آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ پیچھے کو سرک گئی، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے گلا کھنکار کر بیوی کو مخاطب کیا اور بولا کہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، اسے میں تمہارے کپڑے لانا بھول گیا ہوں۔ ہاں، آپ کو سب یاد رہتا ہے سوائے اس ایک چیز کے، آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں وہ کپڑے نہ پہنوں۔ میری بیوی غصے سے بولی تھی اور اٹھ کر سلائی مشین کے پاس چلی گئی۔ میں نے کلائی پر بندی گھڑی میں وقت دیکھا تو عشاء ہونے میں کافی وقت تھا۔ میں اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ جب تک کپڑے نہ لے کر آتا وہ ایسے ہی غصے میں جلتی رہتی۔ سڑک کے کنارے چلتے چلتے میں ذہن میں کپڑوں کو لے کر خیالات گردش کر رہے تھے۔ آخر ایسی بھی کیا خاص بات ان کپڑوں میں کہ بیوی مجھ سے اتنی ناراض ہو جاتی ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور سڑک پر چلتی گاڑیوں کو دیکھا۔ تقریباً 15 منٹ میں درزی سے کپڑے لے کر گھر پہنچنے والا تھا۔ ہماری سڑک پر 3-4 درزی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جن سے میں اکثر بیوی کے کپڑے ٹھیک کروایا کرتا تھا۔ چند دن ایسے ہی گزرے اور بیوی کے کپڑے ٹھیک سے چلتے رہے۔ میں نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو میری جان تو فی الحال آزاد ہے، لیکن یہ سکون بھی زیادہ دن کا نہیں تھا۔ ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو بیوی نے مجھے کہا، میرا سوٹ پھٹ گیا ہے، صبح لے جانا اور ٹھیک کروا لانا۔ چاولوں کا چمچ منہ تک جاتے جاتے رک گیا۔ میں نے بیوی کو دیکھا اور ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ میرے دماغ میں کچھ اور ہی منصوبہ بن رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو بیوی کے سونے کے بعد بغیر آہٹ کیے اٹھا اور کمرے کے دروازے تک آیا۔ میری ایک آنکھ بستر پر سوئی ہوئی بیوی پر ٹکی تھی، جبکہ دوسری آنکھ اس کے کپڑوں پر تھی۔ موقع غنیمت جان کر میں نے تیزی سے کپڑے اٹھائے اور باہر آ گیا۔ میرا کام ہو چکا تھا۔ اپنے پلان پر عمل کر کے میں پرسکون سا واپس آ کر لیٹ گیا۔ اب مجھے سکون سے نیند آنے والی تھی۔ اگلی صبح میں پرسکون اٹھا اور بستر کی دوسری جانب دیکھا تو میری بیوی پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ میں تیار ہو کر باہر نکلا تھا۔ گھر کا حلیہ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا۔ میں نے حیرانی سے گھر کو دیکھا۔ متلاشی نظروں سے میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان آواز میں بولی، میرے کپڑے نہیں مل رہے، تم نے دیکھے ہیں کیا؟ اس کے سوال پر میں نے راہداری میں پڑے گملے کی طرف دیکھا اور کندھے اچکا دیے۔ اس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا اور راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے بڑے غور سے اس کی پشت کو دیکھا اور بولا، ناشتہ دے دو، مجھے دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ پلٹی اور بولی، پہلے اپنا سوٹ تو ڈھونڈ لوں۔ اسے گملے کی طرف جانے سے روکنا تھا، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ وہ گملے کے پاس جا چکی تھی۔ گملہ پیچھے کرتے ہی اس نے وہ شاپر اٹھایا جس میں نے اس کا سوٹ چھپایا ہوا تھا۔ اس کی حرکت پر میں شدید حیران ہوا۔ پھٹے ہوئے سوٹ میں آخر کیا راز چھپا تھا؟ سوٹ لے کر وہ میری طرف آئی اور شاپر میں ڈال کر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی، آج جاتے ہوئے لے جانا اور اسے سلوا کر واپس لانا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا اور ناشتے کا انتظار کرنے لگا۔ سوٹ مل جانے کے بعد وہ مطمئن سے کام کر رہی تھی، جبکہ میں اندر ہی اندر کرہتا جا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں کپڑوں کا شاپر ہاتھ میں لیے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سوٹ کسی اور درزی کو دوں گا۔ پہلے والے درزی اب مجھے عجیب نظر سے دیکھنے لگے تھے۔
چلتے چلتے میں محلے سے باہر آیا اور سڑک کی جانب کیا۔ میں سامنے بنی پہلی دکان کے اندر داخل ہوا۔ درزی سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے سوچا آج اسی کو کپڑے دے دیتا ہوں، اس طرح وہ کچھ پیسے بھی کما لے گا۔ مجھے دیکھتی اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم صاحب۔ میں نے بھی سلام کا جواب دیا اور کپڑوں والا شاپر اس کے تختے پر رکھ دیا۔ یہ سوٹ ذرا پھٹا ہوا ہے، تم شام تک ٹھیک کر دینا، میں آ کر لے جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے صاحب جی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاپر کھولنے لگا۔ میں اس کے سر پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا تاکہ وہ سوٹ کی حالت دیکھ کر اپنی مزدوری بتائے، لیکن وہ شاپر کھولتے ہی سوٹ کو دیکھ کر زار و قطار ہونے لگا۔ پھر سوٹ اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بلند آواز میں بولا، اللہ اس نیک عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ کہتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا اور جلدی سے پانی لینے کے لیے بھاگا۔ جب میں پانی لے کر واپس لوٹا تو دیکھا وہ دکان میں موجود ہی نہیں تھا۔ میں نے گردن گھما کر پوری سڑک پر اسے تلاش کیا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں کپڑے لے کر واپس گھر آ گیا۔ مجھے ایسے اچانک گھر میں دیکھ کر میری دادی حیران ہوئی اور بولی، خیریت، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میری بیوی حیران ہوئی، کہنے لگی، خیریت، اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں نے بیوی کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے دیکھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے سوٹ کو چارپائی پر رکھ دیا۔ ارے آپ تو سلوا کر بھی لے آئے ہیں، بیوی خوش ہوتے ہوئے بولی اور اپنے سوٹ کو دیکھ کر اسے دیکھتے ہی اس کا چہرہ لٹک گیا۔ یہ تو آپ ٹھیک کروا کر ہی نہیں لائے؟ میں گیا تھا درزی کے پاس، لیکن وہ یہ سوٹ دیکھ کر رونے لگ گیا اور یہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گیا کہ اللہ اس مرحومہ عورت کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیا تم جانتی ہو اس کے بارے میں؟ میں نے کھوجتی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا تھا۔ میرے سوال کرنے پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے زمین کی طرف یوں دیکھا جیسے کوئی اہم چیز تلاش کر رہی ہو۔ مجھے کیا پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، اور بھلا میں درزی کو کیوں جانے لگی؟ میری بیوی کے بوکھلائے ہوئے لہجے نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا اتنا گھبرایا ہوا انداز دیکھ کر مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، لیکن میں نے گہری سانس لے کر ٹھیک ہے کہا اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا، کیونکہ میرا دفتر جانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں نے ٹی وی آن کیا، جبکہ میری بیوی گھر کے کاموں میں لگ گئے۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی میری ساری سوچوں کا محور درزی کے الفاظ تھے۔ درزی نے یہ کیوں کہا کہ اللہ مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جبکہ میری بیوی تو زندہ تھی؟ اور پھر میرے پوچھنے پر میری بیوی کا بوکھلایا ہوا انداز بھی مجھے پریشان کر رہا تھا۔ کمرے میں بڑھتے اندھیرے کے ساتھ ساتھ میری سوچیں مزید گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ کب میری بیوی کمرے میں آئی اور مجھے پکارنے لگی۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں سوٹ لے کر درزی کے پاس جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اسے وہ سوٹ اتنا پسند تھا کہ وہ کئی بار اسے سلوا چکی تھی، مگر نیا سوٹ لینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، ارے میں لے جاتا ہوں، تم آرام کرو۔ میں بہتر سے اٹھتا ہوا بولا تھا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں خود ٹھیک کروا لاتی ہوں۔ وہ یہ کہتے کہتے کمرے سے باہر نکل گئی اور راہداری میں کھڑا میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جیسے جیسے اس کے قدم بڑھتے جا رہے تھے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی۔ دروازہ خود بخود بند ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے کلائی پر بندی گھڑی کو دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ میں اٹھا اور باہر آ گیا۔ کمرے میں مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ باہر نکل کر کرسی پر آ کر بیٹھ کے اور بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کئی دفعہ خود جا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں جیسے ہی قدم اٹھاتا مجھے اپنا رشتہ نظر آنے لگتا۔ میں اتنا شکی مزاج نہیں ہو سکتا، وہ میری بیوی ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ آخر 1 گھنٹے بعد دروازے پر گھنٹی بجی تو میں نے دروازہ کھولا۔ سامنے میری بیوی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ سوٹ ٹھیک کروا کر آئی تھی۔ مجھے یوں پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا دیکھ کر اس نے مجھے پیچھے کیا اور گھر کے اندر آ گئی، جبکہ میں تو خاموشی سے دروازہ بند کرتا اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ میرے اندر شک کی بنیادیں نہ چاہتے ہوئے بھی مضبوط ہونے لگی۔ میں جتنا اپنے دماغ سے ان سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی میرے حواس پر سوار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اندر آ کر بیوی کا چہرہ دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ شاید میں نے اپنی شادی شدہ زندگی کے پورے عرصے میں اس کے چہرے پر اتنی خوشی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بولی، آپ بتائیں کھانا لگاؤں؟ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے اسے منع کیا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ سر میں اٹھتے خیالات سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ کب میں ہوش سے بیگانہ ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح آنکھ کھلی تو میں تنہا بستر پر لیٹا تھا۔ آواز سن کر میں نے دیکھا تو میری بیوی شیلف کے پاس کھڑی کتابیں دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی حرکات کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح اس نے 1-2 ڈبے نکالے اور پٹکنے کے انداز میں واپس رکھ دیے۔
اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس کے غصے میں چڑی ناک اور ماتھے پر پڑی شکنیں میرے تجسس کو مزید بڑھا رہی تھی۔ پھر اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں نے جٹ سے آنکھیں موند لی۔ میرے کانوں سے ڈبوں کی آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ پھر مجھے الماری بند ہونے اور اس کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میری آنکھیں بند تھی، وہ کہیں جا رہی تھی۔ پھر مجھے اس کے قدموں کی آواز دور جاتی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تو وہ راہداری میں ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ وہ وہاں کیا کرنے جا رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں صورتحال سمجھتا، میرے سامنے اس نے اپنے سوٹ کو کینچی سے کاٹ دیا۔ اس نے بس تھوڑا سا سوٹ ایک طرف سے کاٹا تھا۔ میں ہکا بکا لیٹا اسے دیکھتا رہا۔ پھر سوٹ کاٹ کر اس نے شاپر میں ڈالا اور کمرے میں آ گئی۔ میں جلدی سے کروٹ لیتا ہوا یہ ظاہر کرنے لگا کہ میں سو رہا ہوں۔ وہ میرے سرہانے کھڑی مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ 3-4 دفعہ پکارنے کے بعد اس نے میرا کندھا زور سے جھنجھوڑا تو میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور مصنوعی جمائی لیتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ اٹھ جائیں، دفتر نہیں جانا کیا؟ وہ مجھ سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ باہر آ کر میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ کل جو تم نے سوٹ پہنا تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے مجھے دیکھا تو میں نے سوالیہ انداز میں بھویں اٹھائیں تو وہ تیزی سے بولی کہ وہ سوٹ تھوڑا سا پھٹ گیا تھا تو صبح ہی کپڑے تبدیل کر لیے۔ اچھا لا دو، میں ٹھیک کروا لاؤں گا۔ تم کہاں بھٹکو گی؟ میں نے اپنی بیوی سے راز معلوم کرنے کے لیے سب کہا تھا۔ میرے کہنے پر وہ گھبراتے ہوئے بولی، نہیں نہیں، میں خود ہی ٹھیک کروا لوں گی، تم دفتر چلے جاؤ۔ اس کے انداز کو دیکھ کر میں نے مشکوک نظر سے اسے دیکھا۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے میں بھی سوٹ لینے کے لیے اٹھا تو وہ بھاگ کر مجھ سے پہلے سوٹ پکڑ لے گی۔ میں ہاتھ دھوتا ہوا اٹھا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ دفتر پہنچ کر بھی اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب سے اس نے درزی کے بارے میں سنا تھا وہ بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے اپنا سوٹ کینچی سے کیوں کاٹا۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو میری بیوی اس کو لے کر اتنی پریشان ہے؟ کیا درزی کی بات کا واقعی میری بیوی سے کوئی تعلق ہے یا پھر میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے؟ میرا شک بیوی پر بڑھنے لگا تھا۔ اب میں روز صبح اٹھ کر بیوی کو دیکھتا، وہ روز ہلکے ہلکے انداز میں سوٹ خراب کر دیتی اور پھر خود ہی ٹھیک کروا لاتی۔ 1-2 بار میں نے بیوی کے سوٹ کا معائنہ بھی کیا تھا لیکن اس میں کچھ خاص نہیں تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں بیوی کا ہر صورت پیچھا کروں گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ اس لیے آج میں تیار ہوتے ہی دفتر جانے کے بہانے نکل گیا۔ سڑک پر آ کر میں درختوں کے سائے میں جا کر کھڑا ہو گیا اور بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 20-15 منٹ بعد وہ مجھے سیاہ چادر میں لپٹی نظر آئی۔ وہ سڑک پر دور دور تک دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے گمان ہوا جیسے وہ مجھے تلاش کر رہی ہو۔ میں مزید درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کبھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری جانب۔ وہ بالکل پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ سامنے والے درزی کی دکان پر گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس گھر چلی گئی۔ اس دن اس کے جاتے ہی میں درزی کے پاس گیا اور اسے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس نے میری بیوی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے میں وہاں سے اٹھا اور اگلا قدم اٹھانے کی تیاری کرنے لگا۔ میں جانتا تھا یہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر میری بیوی کو پتہ چل جاتا کہ میں اس کی جاسوسی کر رہا ہوں تو وہ یقیناً کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اپنی ماں کے گھر چلی جاتی اور شاید مجھے اپنی اولاد سے بھی نہ ملنے دیتی۔ وہ حاملہ تھی لیکن پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے خشک ہوتے ہوئے گلے کو تر کیا، اس کی ماں کے گھر جا پہنچا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں بیٹھنے کے بعد میں نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیوی کی بھابھی سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ وہاں سے نکل کر میں نے محلے والوں سے بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی لیکن لوگوں کی باتوں سے لگتا تھا کہ میری بیوی کا ماضی صاف کاغذ کی طرح ہے۔ دن بھر کی خاک چھاننے کے بعد میں گھر واپس لوٹ آیا، کپڑے بدل کر کھانے کی میز پر آ بیٹھا۔ کھانے کے دوران میں نے بیوی کو دلچسپی سے دیکھا، وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ خدا جانے کون سی چیز تھی جو مجھ سے چھوٹ رہی تھی۔ میں بیوی کی روز روز کی حرکتوں سے تنگ آ چکا تھا۔ میرا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ میں نے پلیٹ میں چمچ رکھتے ہوئے بیوی سے پوچھا، آج تمہارا دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا گزرا، بیوی مسکرا کر بولی تھی۔ اچھا، اور سوٹ بھی جلدی سلوا کر آ گئی تھی؟ میں نے جلدی پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ اس کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا۔ زرد پڑتی نگاہوں کے ساتھ اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، ہاں سلوا لیا تھا۔ اس کا انداز بھی مجھ سے مختلف نہیں تھا۔ میں نے گھورنے کے انداز میں بیوی کو دیکھا۔ کبھی کبھار میرا ضبط جواب دینے لگتا تو دل چاہتا کہ میں اسے طلاق دے دوں لیکن پھر آنے والے بچے کا سوچ کر کروا گھونٹ پی لیتا تھا۔ شک مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کیے جا رہا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ میں اس درزی کی دکان پر کئی مرتبہ گیا مگر ہر دفعہ اس کی دکان بند ہوتی تھی۔ اس طرح چند مہینے بیت گئے۔ اب کی بار جب بیوی کا سوٹ پھٹا تو اس نے مجھے ہی اسے ٹھیک کروانے کے لیے کہہ دیا کیونکہ وہ خود جا نہیں سکتی تھی۔
میں سوٹ لے کر گھر سے نکلا اور بازار آ گیا۔ آج وہ درزی اپنی دکان پر موجود تھا جسے میں کب سے تلاش کر رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی دکان پر گیا اور اسے اس دن کے واقعے کے بارے میں پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے درزی کو اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا اور اسے اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں سچ جان چکا تھا لیکن پھر بھی اپنی بیوی سے سب کچھ سننا چاہتا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ درزی کو ساتھ لے جا کر گھر آیا اور گھنٹی بجا دی۔ درزی میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی بیوی نے دروازہ کھولا اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پترائی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بیوی کا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر آیا اور درزی کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میری بیوی اسے دیکھ کر بہت گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کا بازو جھنجھوڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے بھی دھوکہ دیا اور اسے بھی۔ میں افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا وہ پہلو تھا جسے میں کبھی اپنے حال پر نہ لا سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی۔ جب ابو نے مجھے نیا موبائل فون لے کر دیا تو میں بہت خوش تھی۔ کم عمری اور جوانی کے جذبات کے زیر اثر میں نے بے شمار مردوں سے باتیں کی۔ میں چھت پر چلی جاتی اور ایسے ہی غلط نمبر ملا لیتی۔ جو لڑکا اچھا لگتا اسے دوستی کر لیتی۔ لیکن یہ سب چند ہی دن چلتا تھا، پھر میں ہر شخص سے اکتا جاتی۔ پھر میری بات اس لڑکے سے ہوئی۔ آہستہ آہستہ ہماری باتوں اور ملاقاتوں کا دورانیہ بڑھنے لگا۔ مجھے غیر مردوں سے تعلق بنانے کا نشہ سا ہو گیا تھا، اس سے میں نے اسے بھی تعلق بڑھایا۔ میں جانتی تھی کہ اسے مجھ سے سچی محبت تھی، لیکن میں نے کسی سے محبت نہیں کی۔ میں صرف وقت گزارنے کے لیے سب کرتی رہی۔ یہ اکثر میری مدد کیا کرتا۔ یہ درزی میرے لیے خوبصورت سوٹ لے کر آیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے سی کر مجھے تحفے میں دیا، اور اسی دن اس نے اپنے ہاتھ سے سلے ہوئے سوٹ کو پہچان لیا۔ اصل میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ہم نے محلہ تبدیل کیا تو میں نے اپنی ایک دوست کے ذریعے اپنی موت کی جھوٹی خبر اسے بھجوا دی، کیونکہ ہمیں اچانک شہر چھوڑنا پڑ گیا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ میری تلاش کرے۔ اسے میں نے دوست سے کہا کہ اسے بتا دے کہ میں انتقال کر چکی ہوں۔ پھر جب ہم اس شہر میں آ کر رہنے لگے تو آپ کا رشتہ آ گیا۔ ابو کو آپ مناسب لگے، اس سے ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں اس کے دیے ہوئے سوٹ پہننے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی سلائی پسند آنے لگی تھی۔ اسی طرح کے سوٹ مجھے آج تک کسی درزی نے سی کر نہیں دیے تھے، اسے میں نے اسے بار بار استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور جب آپ نے مجھے درزی کے الفاظ بتائے تو میں ڈر گئی کہ کہیں آپ کو سچ معلوم نہ ہو جائے۔ اس لیے میں روز اس کی تلاش میں نکل جاتی تھی تاکہ اسے سمجھا سکوں کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ میں سچ کہتی ہوں، شادی کے بعد میرے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ میری بیوی روتے ہوئے بولی۔ میں نے درزی کو جانے کا کہا۔ اس نے ایک حسد بھری نظر سے میری بیوی کو دیکھا اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ میں اپنی روتی ہوئی بیوی کو دیکھنے لگا۔ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا تھا، اسے میں نے اسے معاف کر دیا۔ آج میرا ایک بیٹا ہے، لیکن میری بیوی کے ساتھ میرے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے، کیونکہ میں اسے معاف تو کر سکتا تھا لیکن دل میں دوبارہ وہ مقام نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس نے جو بھی کیا تھا غلط کیا تھا۔ اس نے کئی مردوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کم عمری، جوانی اور خوبصورتی نے اسے بہکا دیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑی غلطی اس کے والدین کی تھی، جنہوں نے اس کی صحیح نگرانی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سچی محبت صرف عورت کرتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سچی محبت کا تمغہ صرف عورت کے نام نہیں، مرد بھی سچی محبت کرتا ہے، اور اس درزی نے یہ ثابت کیا تھا۔ وہ میری بیوی سے سچی محبت کرتا تھا، اس لیے آج تک درد بری ٹھوکریں کھا رہا تھا، مگر اس نے شادی نہیں کی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اب ان کے حالات بھی بہتر ہو چکے تھے، لیکن اس نے مزدوری کا کام نہیں چھوڑا تھا۔ صرف مرد ہی دھوکے باز نہیں ہوتے، بعض عورتیں بھی وقتی دل لگی کے لیے بہت سے مردوں کے جذبات کے ساتھ کھیل جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔